چھٹی جماعت کی جنرل سائنس کی آن لائن کلاسز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں ذاکر حسین انصاری۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق قدرتی وسائل، ہوا، پانی اور زمین کا دوسرا حصہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کرہ زمین پر پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ صبح بیدار ہونے سے رات کو سونے تک آپ کے گھر میں پانی کا استعمال کتنا اور کس کس کام کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہم کو سامنے یہ جو جدول آنے والی ہے اس میں اس کا اندراج کرنا ہے، اس تعلق سے جماعت میں گفتگو بھی کرنا ہے اور استعمال شدہ پانی کی مقدار کو گھر کے افراد کی تعداد سے تقسیم کیجیے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر فرد کے استعمال کے لیے کتنا پانی درکار ہوتا ہے۔ یہاں پر پانی کے استعمال کی وجوہات دی گئی ہے چارٹ میں، جیسے کہ نہانا، منہ دھونا، کپڑے اور برتن دھونا، فرش صاف کرنا، پینے کے لیے، پکانے کے لیے، ایسا۔ اور اندازاً ہم کو استعمال کرنا ہے کہ اس کا اندازاً لیٹر میں پانی کتنا استعمال ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا سرگرمی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پانی کے بغیر دن گزارنا ہم تمام کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ انسانی جسم کے تمام افعال بہتر طریقے سے انجام پانے کے لیے ہر روز 3 سے 4 لیٹر پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے جانداروں کو بھی اس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے جسم کے حجم کے مطابق یہ تناسب کم زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن گیس کی ہوا میں جلنے سے وہ آکسیجن کے ساتھ تعامل کرتی ہے۔ اس تعامل کے نتیجے میں پانی حاصل ہوتا ہے۔ پچھلی جماعتوں میں آپ پانی کی چند خصوصیات پڑھ چکے ہیں۔ عام درجہ حرارت میں پانی 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ پانی بے رنگ، بے بو اور بے مزہ ہوتا ہے۔ کئی اشیاء پانی میں آسانی سے حل ہو جاتی ہیں، اس لیے پانی آفاقی محلل ہے۔ حیوانات میں خون، نباتات کے عروق میں پانی کا تناسب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے پانی کو زندگی کہتے ہیں۔ کہ یہاں پر زمین پر پانی کی تقسیم بتائی گئی ہے، جس میں سمندر جو ہے سب سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور پینے کے لیے دستیاب پانی دیکھیں کتنا کم ہے، اور برف کی حالت اور زیر زمین پانی اور دیگر پانی یہ براؤن کے اندر بتایا گیا ہے۔ ڈائیگرام کی مدد سے ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ سمندر یا بحر اعظم کا تناسب تقریباً 97% ہے۔ اسی طرح سے یہ جو برف کی حالت اور زیر زمین پانی ہے، اس کا تناسب 2.7% ہے، اور پینے کے لیے صرف اور صرف 0.03% پانی رہتا ہے۔ کرۂ ارض پر موجود تمام پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ سمندر کا پانی کھادی ہے۔ کچھ پانی منجمد حالت میں ہے، پینے کے لیے بہت کم مقدار میں پانی دستیاب ہے، اس کے باوجود وہ تمام جانداروں کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھو ہم کو ایک معلومات حاصل کرنی ہے کہ سمندر اور بر اعظموں کا پانی کھاری ہونے کے باوجود استعمال کے قابل کس طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے پانی سے ہم لوگ نمک حاصل کر لیتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح سے آج کل عمل تبخیر کے ذریعے سے فلٹریشن پلانٹ وغیرہ کر کے اس پانی کو کشید کر کے پانی بنایا جاتا ہے۔ پانی کا استعمال کن کاموں میں کیا جاتا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے ابھی پڑھا کہ نہانا، منہ دھونا، کپڑے برتن دھونا، فرش، پکانے کے لیے، پینے کے لیے۔ اسی طرح جو فیکٹری وغیرہ ہے ان کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا دوسرے حیوانات اور پرندے اوپر دیے ہوئے طریقوں سے پانی کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم بڑے پیمانے پر پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ کرۂ ارض پر پانی منظم طریقے سے آبی دور کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ آبی دور کو بخارات پہنچانے کا اہم کام بحر اعظم کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بارش ہو کر زمین پر میٹھے پانی کے ذرائع تیار ہوتے ہیں۔ اس شکل میں بتایا گیا ہے کہ پانی کا استعمال کہاں کہاں پر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹریوں کے اندر استعمال ہو رہا ہے، ڈیم ہے، پینے کے لیے، گھروں میں سپلائی کرنے کے لیے لوگ کپڑے برتن دھو رہے ہیں، اسی طرح کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تمام پانی کے مختلف قسم کے استعمالات ہیں۔ ہم پانی حاصل کرنے کے لیے نالوں، ندیوں، چھوٹے تالابوں، جھرنوں، جھیلوں جیسے زمین پر پائے جانے والے قدرتی ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ انسان بورویل، کنویں کھود کر زیر زمین پانی حاصل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ندیوں پر کئی چھوٹے بڑے بند بنائے ہیں۔
بڑھتی ہوئی آبادی، صنعتیں، زراعت کے لیے پانی کے بے تحاشا استعمال سے اب پانی کی قلت ہو رہی ہے، جو ایک سنگین مسئلہ بن گئی ہے۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پانی کا استعمال کفایت سے کیجیے، یعنی سنبھال کے پانی روکیے، پانی جذب کیجیے، جہاں ممکن ہو پانی کا ذخیرہ کیجیے، ممکن ہو تو پانی کا دوبارہ استعمال کیجیے، کیونکہ ذخیرہ کیے ہوئے پانی میں جلدی کیڑے نہیں ہوتے۔ یہاں پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں کہ زمین کس شے کی بنی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مٹی ہے، پتھر ہے، کہیں برف ہے، کہیں پانی ہے۔ آپ کو زمین پہ کیا کیا نظر آتا ہے؟ جیسا ابھی ہم نے بتایا کہ مٹی، پانی، برف وغیرہ۔ انسان نے زمین پر کیا کیا بنا دیا ہے؟ بہت ساری چیزیں، بلڈنگ بنائی ہے، باندھ بنا دیے ہیں، ڈیم بنا دیے ہیں۔ زمین پہ گہرا گڑھا کھودے تو آپ کو کس میں کیا نظر آئے گا؟ گہرا گڑھا کھودنے پر اس کے اندر پتھر نظر آئیں گے، پانی نظر آئے گا۔ کیا زمین ہر جگہ پر ہموار ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا انسان زمین بناتا ہے؟ انسان زمین نہیں بناتا، بلکہ یہ قدرت کی طرف بنائی، قدرت کے ذریعے سے بنائی گئی ہوتی ہے۔ اب ہم زمین کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں زمین پتھر، مٹی، بڑی چٹانوں کی شکل میں نظر آتی ہے، وہ ہر جگہ ہموار نہیں۔ زمین کہیں پہاڑی تو کہیں ہموار نظر آتی ہے۔ انسان اور تمام بری حیوانات زمین پر رہتے ہیں۔ کچھ بری حیوانات رہنے کے لیے زمین میں بل بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے زمین کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم بھی زمین کا استعمال زراعت، مکان اور راستوں کے لیے کرتے ہیں۔ زمین پر موجود جنگل کے نباتات اور حیوانات کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ زمین سے حاصل ہونے والی معدنیات، معدنی تیل اور گیسیں ہمارے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ایک اہم قدرتی وسیلہ ہے۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ زمین حقیقت میں کس شے سے بنی ہے۔ یہاں ایک تصویر بتائی گئی ہے۔ بوتل میں آمیزی کی تہیں دکھائی دے رہی ہیں۔ سب سے اوپر سوکھے پتے، اس کے نیچے مٹی، پھر ریت ہے، چھوٹے کنکر ہیں، بڑے پتھر ہیں۔ یہ تجربہ آپ بھی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، تو اسے کرنے کی کوشش کیجیے۔ پلاسٹک کی شفاف بوتل، ایک مٹھی مٹی، کچھ پتھر، کنکر، ریت، سوکھے پتے اور پانی لیجیے۔ بوتل کا اوپر کا حصہ کاٹیے، نیچے کے حصے میں مندرجہ بالا تمام چیزیں ڈال کر پانی ڈالیے۔ اس کے بعد اس آمیزی کو اچھی طرح ہلائیے۔ دوسرے دن اس کا مشاہدہ کیجیے اور جوابات دیجیے۔ بوتل کا آمیزہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیا اس میں تہیں نظر آتی ہیں؟ اوپر سے نیچے تک ان تہوں میں کیا کیا نظر آتا ہے؟ کرۂ ارض پر زمین بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے آس پاس پائپ لائن کا کام جاری ہے تو اس کے لیے کھودے ہوئے گڑھوں کا اچھی طرح سے مشاہدہ کیجیے۔ یہ جو دی ہوئی شکل کے مطابق آپ کو زمین کے نیچے کچھ تہیں نظر آئیں گی۔ پختہ مٹی کی زمین میں سب سے اوپر کی تہ نباتات اور حیوانات کے باقیات کے سڑنے سے بنتی ہے۔ اس کو ریکازی مٹی کہتے ہیں۔ یہ تہ عام طور پر گھنے جنگل میں پائی جاتی ہے۔ اس کے نیچے زمین ریت، مٹی، کنکر، کرم اور کیڑے والی ہوتی ہے۔ مٹی کی سطح کو ہیومس کہتے ہیں۔ اس کے نیچے کی زمین میں مٹی اور چٹانوں کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں۔ یہ مٹی غیر پختہ ہوتی ہے اور اس کے نیچے مٹی کا تناسب کم ہو کر چٹانوں کا تناسب بڑھتا جاتا ہے۔ یہ تہ چٹانوں سے بنی ہوتی ہے۔ مٹی میں پائی جانے والی اہم معدنیات ان چٹانوں سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے مختلف علاقوں کی مٹی مختلف ہوتی ہے۔ اس کا رنگ، ساخت چٹانوں کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ زمین کی تہوں کی شکل بتائی گئی ہے۔ سب سے اوپر ریکازی مٹی، اس کے نیچے ہیومس، پھر غیر پختہ مٹی، اس کے نیچے مٹی کی تہ اور کنکر، اور سب سے نیچے چٹانیں۔ اب ہم معلوم کریں گے مٹی تیار ہونے کا عمل۔ زمین پر موجود مٹی قدرتی عمل کے ذریعے بنتی ہے۔ چٹانوں کی جھیل سے مٹی کے لیے غیر حیاتی اجزاء مہیا ہوتے ہیں۔ دھوپ، ہوا، بارش، ان سے پیدا ہونے والی گرمی، سردی اور پانی کی وجہ سے بڑی چٹانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ان سے کنکر، ریت، مٹی تیار ہوتی ہے۔ ان اجزاء میں خوردبینی جاندار، کرم، کیڑے وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ چوہے، گھوس جیسے کترنے والے حیوانات بھی پائے جاتے ہیں، اور زمین پر پائے جانے والے درختوں کی جڑیں بھی چٹانوں کی جھیج میں مدد کرتی ہیں۔ مٹی بننے کا عمل سست رفتاری سے مسلسل جاری رہتا ہے۔ پختہ مٹی کی 2.5 سینٹی میٹر موٹی تہ تیار ہونے کے لیے تقریباً 1000 سال درکار ہوتے ہیں۔ سیلاب، آندھی اور کان کنی جیسے کاموں کی وجہ سے مٹی کم عرصے میں ختم ہونے لگتی ہے۔
اس لیے مٹی کی حفاظت کے لیے زمین کی جھیج کو روکنا ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ زمین کو نباتات سے ڈھانکنا ہے۔ گھاس، درخت، جھاڑیوں کے بڑھانے سے زمین کی جھیج میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایک ہم کو عمل کرنا ہے کہ دیکھیے آپ کے اطراف اکناف مختلف مقامات جیسے دالان، باغ، پہاڑ، ندی کا کنارہ، کھیت اور چٹانی زمین کے کئی مٹی کے نمونے ہیں، ان کو حاصل کر کے رنگ، ساخت اور ذرات کی شکل ان نکات کے لحاظ سے ان میں فرق کا مشاہدہ کر کے نوٹ کرنا ہے۔ خوردبینی جانداروں کے ذریعے مردہ نباتات اور حیوانات کے جسم تجزیہ ہو کر یعنی ان کے سڑنے گلنے سے مٹی پر جو تہ تیار ہوتی ہے اسے ہیومس کہتے ہیں۔ یہ ہیومس زمین کو زرخیز بناتی ہے۔ زمین میں ہوا کے گزرنے اور مٹی میں پانی روک کر رکھنے میں ہیومس اہمیت رکھتی ہے۔ اچھی زرخیز زمین میں اوپر کی تہ میں ہیومس کا تناسب تقریباً 33% سے 50% ہوتا ہے۔ آگے ہمیں پڑھنا ہے کہ مٹی کے مختلف اجزاء کون سے ہیں، ان کی حیاتی، غیر حیاتی اجزاء میں درجہ بندی کرنا ہے۔ ایک زمانے میں کرۂ ارض پر ہونے والی اتھل پتھل کی وجہ سے جنگل زمین میں دفن ہو گئے۔ اس کے بعد جانداروں کے باقیات سے زمین میں رکازی ایندھن بننے کا عمل ہوا۔ معدنی تیل جیسے رکازی ایندھن سے ہمیں پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، پیرافین جیسے ایندھن، کول تار، موم جیسی مفید اشیاء حاصل ہوئی ہیں۔ کرۂ ارض پر زمین، پانی اور ہوا کا استعمال جاندار کرتے ہیں۔ انسان بھی ان اجزاء کا وسائل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ان وسائل کے استعمال ہونے والے اجزاء کا خیال کریں تو وہ پورے کرۂ ارض کی بنسبت بے حد کم مقدار میں ہے۔ ذیل میں دی گئی جدول دیکھو، اس میں لکھا ہے زمین 29%، پینے کے قابل پانی جو میٹھا پانی ہوتا ہے 0.3%، اور گیس جو آکسیجن ہے خاص طور سے 21.03%۔ اوپر کے جدول پر غور کریں تو اگرچہ یہ وسائل کم تناسب میں نظر آتے ہیں، اس کے باوجود وہ تمام جانداروں کے لیے کافی ہیں۔ صرف انسان کو اپنی حرص پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ ان وسائل کا کفایت سے استعمال کرے، اور اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ دوسرے تمام جانداروں کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ بھارتی برصغیر کے موسمیات کا مطالعہ کرنے کے لیے سن 1875 میں بھارتی ادارہ موسمیات قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ آب و ہوا کا مشاہدہ کر کے موسموں کے تعلق سے پیش قیاسی کا اہم کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ موسموں کے بدلنے کے تعلق سے تحقیق، بارش کا اندازہ، بین الاقوامی درجہ حرارت کے بڑھنے کے تعلق سے مشاہدہ وغیرہ اس ادارے میں کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ جانداروں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے اور قدرت سے حاصل ہونے والے اجزاء کو قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ ہوا، پانی اور زمین اہم قدرتی وسائل ہیں۔ زمین اور مٹی ایک نہیں ہے، ان میں فرق ہے۔ مٹی میں حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء ہوتے ہیں۔ ہوا میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، غیر عامل گیسیں، آبی بخارات، گرد کے ذرات جیسے ان گنت اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اوزون کی تہ کرۂ ارض کا حفاظتی غلاف ہے۔ قدرتی وسائل کو احتیاط اور کفایت سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ سبق ختم ہوا۔ اب ہمیں مشق کے سوالات حل کرنے ہیں، جس کے اندر خانہ پوری، جوڑی لگائیے، صحیح غلط اور سوالوں کے جواب لکھیے، یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں سرگرمی بھی انجام دینی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اپنی کاپی کے اندر لکھنا ہے، اور اس کے سوال جواب حل کرنے کے بعد